ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان میں سی آئی اے کا ایجنٹ کون کون ہے اور ان ریکمنڈیشنز کی طرف ہم بات کر رہے تھے, اور خاص طور پہ مارشل شاہد لطیف صاحب کی ایک ریکمنڈیشن جس میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس ایسا کمیشن آئیں گے. پلوشا, آپ کا کوئی سوال تھا؟ ایک سوال تو میں نے ان سے کیا کہ کون نامنیٹ کریں گے, انہوں نے کہا چیف جسٹس. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو کمیشن ہوگا یہ کتنے دنوں میں اور کتنے سالوں میں یہ ڈیلیور کرے گا, اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ ڈیلیور کرے گا؟ اس کے لیے پورا پروسیس ڈیٹیل کیا جائے, اور اگر یہ ڈیلیور نہیں کرے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ول آف دا پیپل جو ہے 18 کروڑ عوام کی, آپ اس میں سے اس کو کیسے کیٹر کریں گے؟ وہ ول آف دا پیپل کہاں ہوگی اور کسی ایک بندے کا اختیار کہاں ہوگا؟ اوکے جی, مجھے سٹارٹ کرنے دے ول آف دی پیپل. یہ جو کچھ 64 سال میں ہوتا رہا ہے یہ ول آف دی پیپل تھی جی. آج جو لوگوں کے حالات ہیں قوم کے بٹوین قوم اینڈ قیادت, نہیں میں اسپیسیفک بات ہی کر رہا ہوں. قیادت جو قیادت نہیں جی, ووٹ آف ہم سب جانتے ہیں کہ ووٹنگ اس ملک میں کیسے ہوتی ہے. کیا جو قیادت ہے, کیا جو قیادت ہے وہ ٹرو ریپرزینٹیٹیو ہے؟ جو قیادت ہے کیا وہ ٹرو ریپرزینٹیٹیو ہے آف دی پیپل؟ ڈیموکریسی کیا ہے جی؟ آف دی پیپل, بائی دی پیپل, فار دی پیپل. ان تینوں میں ہماری ڈیموکریسی. ڈکٹیٹرشپ کیا ہے؟ رول آف ون مین, فار ون مین, اینڈ فار اے کوٹ. اینڈ فار, اچھا جو ہے وہ گورن کر رہی ہے 80% لوگوں کو, اور ان میں سے بھی جتنے لوگ ہیں وہ دے آر انویسٹرز یا دے آر سپانسرڈ بائی سم ون. اس ملک کی قیادت جو ہے وہ فیملی بیسڈ ہے. 2% سے کم لوگ ہیں جنہوں نے قیادت پاکستان بننے کے بعد سے سنبھالی ہوئی ہے. 98% پیپل جو ہیں وہ بیگیج ہیں, اور ان کی کوئی اس قیادت میں 98% پیپل 60 سال میں آپ سمجھتے ہیں ایک دفعہ بھی انہوں نے کچھ اپنا ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا؟ 2% لوگ جو فیملی بزنس آپ کہہ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں ریجیکٹ کر دیتے؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ووٹنگ اس ملک میں کیا برادری سسٹم ہے, فیوڈل. جس کے پاس آج 5 کروڑ روپیہ ہے وہ الیکشن لڑ سکتا نہیں جیت سکتا, ایسے ہی جیتے گا نہیں, ایسے ہی ہے. آپ ایک ایک کی جا کے سٹوری, آپ ایک ایک کی جا کے سٹوری سن لیجئے. آپ پورے ملک کی بات کریں, آپ کو میں گارنٹی کرتی ہوں آپ پیسے پہ الیکشن نہیں جیتے. یہ پیسے ہی پہ الیکشن جیتا جاتا ہے, باقی برادری سسٹم ہے, باقی برادری سسٹم ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ پلوشن, ایک سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ پچھلے جو 50 سالوں میں گراس روٹ سے اس قیادت میں جو آپ کی آج تک رہی, کسی کامن آدمی کا نام لے دیجئے ان فیملیز کے علاوہ. کسی سے مراد یہ کہ اگر اکا دکا آ جائیں گے تو وہ ایک اور بات. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, آپ اگر حلقوں کی اٹھا لینا, جو ایک میں بہت ٹاک شوز پہ کہتی ہوں, جو ایک بندہ ہوگا جس کے پاس جو انڈیپینڈنٹ خود کھڑا ہو جاتا ہے, اپنی جو بھی اس کے اصول ہیں وہ لے کے آپ کے پاس اپنا منشور, اس کی بات کتنے لوگ سنتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں برادریاں کون ہوتی ہیں؟ لوگ ہوتے ہیں. اسی کی میں بات کر رہا ہوں نا جی, کہ وہ جو لوگ ہیں وہ تو نشان کو کر دیتے ہیں. میں نے آپ بتائیں, دیکھیں میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں جہاں دیر از لیک آف ایجوکیشن, دیر از لیک آف اویئرنیس, دیر از لیک آف پرسیپشن اور نہیں برٹش آرگومنٹ نہیں. میں ایک پاکستانی ہوں اور میں ایک پاکستانی شہری کے, کیونکہ شہریوں کے میں آپ کو فیلنگز بتا رہا ہوں. جاہل لوگوں کو پڑھائیں. جی ظاہر شاہ صاحب. دیکھیں جی, میں جہاں تک آپ بات کرتے ہیں فاٹا میں ملیٹنسی کی اور ٹیررزم ایکسٹریمزم کی اور موجودہ جو حالات ہیں, اگر آپ دیکھیں میرے خیال میں اگر ان میں سے اپنے پارلیمنٹیرین جا کے ان حالات کو آن گراؤنڈ نہیں دیکھتے, یہاں لوگ ووٹ کو ترس رہے ہیں. پچھلے 50 سالوں میں آپ کی فاٹا کی پوری آبادی جو ہے پچھلے سال سے شاید وہ ووٹ دینے کے جو ہے وہ پچھلے الیکشن میں جو ہے وہ ان کو اجازت دی گئی تھی. اسی طرح آپ خیبر پختونخوا میں جو دور افتادہ علاقے دیکھیں وہاں تک روڈ تک نہیں ہے, ان لوگوں نے پشاور تک نہیں دیکھا. آپ پھر کیسے ایسیس کر سکتے ہیں کہ جو ریپرزنٹیٹیو ہیں دے آر ریپرزنٹیٹیو آف دا پیپل؟ بات پاورٹی کی اگر ہم کر رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں جی کہ ہم لوگوں کے نہیں, فاٹا کی بات نہیں ہے جی. دیکھیں بات سنیں, مجھے یہ بتائیے پاکستان کہ پارلیمنٹ میں جو آپ کی ایک ریپرزینٹیٹیو باڈی ہے جس کی اتھارٹی ہے, صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, پاکستان میں ہم اگر 64 سالوں کی بات کریں, آدھے سے زیادہ عرصہ تو ملٹری رولرز رہے ہیں جو کہ امریکہ کے ساتھ الائیڈ رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں سی آئی اے کا ایجنٹ کون کون ہے. میں اس کو ڈیفینڈ تو نہیں کر رہا, میں نے ڈیفینڈ کیا. میں نے آپ کو شروع میں کیا کہا, جب بھی جمہوری حکومت آتی ہے ہمیشہ امریکہ کا مسئلہ ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ. جب بھی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے امریکہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ پریزنٹ حکومت جو ہے یہ جمہوری حکومت ہے, اس کا امریکہ کے ساتھ جو لو افیئر ہے وہ کہاں سے آیا؟
بتائیے. ووٹ لے کے آئی ہوئی نہیں ووٹ لے کے آئی نا جی, تو اس میں اور اسی لیے تو امریکہ سے مسائل ہو گئے کہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتی ہیں چیزیں. دیکھیں بات سنیں, اس میں مشرف صاحب بیٹھ کے کہہ دیتے تھے, کولن پاول کی کال آتی ہے, مشرف کی ٹانگیں کام جاتی ہے, وہ ایگری کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے سارا کچھ آپ استعمال کر لیں, یا کم از کم پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے نا. جو اب کون سی پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ میں جو ڈیسیژنز ہوئی کس نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کس نے کیا؟ بتائیے کتنی مرتبہ ہوئی؟ پارلیمنٹ ہیز بیکم اے جوک. میرے دوسرے سوال کا جواب میں ذرا سمجھنا چاہ رہی ہوں اس کانسیپٹ کو, شاید ان کا کانسیپٹ میں کچھ ان کی لاجک جو ہے میں وہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ آپ کے پاس کیا گارنٹی کی کمیشن پرفارم کرے گا, اور اگر نہیں کرتا اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ I will tell you. میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے جی کہ آئنسٹائن ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا. اس نے کہا تھا کہ if you continue to do the same things over and over again and expect different results, this is insanity. یہ پاگل پن ہے. آپ نے 64 سال جب آپ کنسٹیچوئنٹس ایک ہی ڈالیں گے مرکب, لوگ پاگل ہیں, لوگوں کو پاگل نہیں پاگل کی بات نہیں کر رہا, پیپل آر بینگ چیٹڈ. یہ 98% لوگ جو ہیں, آج بتائیے جی قیادت میں اور قوم میں کتنا فاصلہ ہے؟ کیا یہ قوم چاہتی ہے, اگلی دفعہ وہ ہمیں ریجیکٹ کر دیں گے؟ کیا یہ قوم, پلوشا آپ کو سمجھ آئی ہاں یا نہیں؟ یہ قوم کیا چاہتی ہے آپ بتائیے؟ مہنگائی کا ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب, پلوشا خان اور زاہد شاہ صاحب, آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, ہمارا بیسک سوال یہ تھا کہ پاکستان میں CIA کا ایجنٹ کون کون ہے. اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ملک کی تاریخ کا آدھا حصہ اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, اور جب بھی ڈکٹیٹرشپ رہی ہے ہسٹری اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امریکہ کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بہت اچھے رہے, اور جب بھی جمہوری حکومت آتی ہے تو جو مسائل آج کل فیس ہو رہے ہیں, ISI پہ بھی الزامات اٹھ رہے ہیں, حکومت پاکستان پہ بھی دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے الزامات اٹھ رہے ہیں, اس طرح کے سارے مسائل آتے ہیں اور فنڈنگ بھی روک دی جاتی ہے. اس پہ آپ بھی غور کیجئے گا, سوچئے گا. اجازت دیجئے گا, اللہ حافظ.